أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته. كتاب أحكمت آياته. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم کی گئی ہیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم کی گئی ہیں. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. پھر کھول کر بیان کی گئی ہیں اس ذات کی طرف سے جو بڑی حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے. کھول کر بیان کی گئی ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑی حکمت والا خبردار ہے. سورۃ ہود کا نام ہود اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا قصہ ہے. قرآن مجید میں کئی ایک صورتیں انبیاء کے نام پر ہیں، جیسے کہ پچھلی صورت یونس، یہ صورت ہود، اور اس سے آگے آنے والی سورہ یوسف، اور پھر سورہ ابراہیم اور سورہ محمد اور سورہ نوح. یہ ساری صورتیں انبیاء کے نام پر ہیں. اس صورت کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 11واں نمبر ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے نمبر ہے اس کا 52. سورہ یونس کا 51 اور اس کا 52، یعنی یہ دونوں صورتیں ہجرت سے پہلے مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یکے بعد دیگرے متصلاً نازل ہوئی ہیں، اور ان کے مضامین بھی ملتے جلتے ہیں. سورہ یونس کا آغاز بھی الف لام را سے ہوا، اور تلک آیات الکتاب الحکیم، اور یہاں فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قد شبتا، اے اللہ کے نبی آپ بوڑھے ہو چلے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود والمرسلات والواقعات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت. فرمایا ان 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، جن میں قیامت کے حالات واقعات ہیں اور آخرت کے عذابوں سے ڈرایا گیا ہے. اور مطلب یہ ہوا کہ اگر ان صورتوں کو کوئی آدمی سمجھ کر پوری توجہ سے پڑھے تو یہ اس کے دل و دماغ پر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہیں. سورہ ہود کی آیات 123 ہیں اور اس کے رکوعات 10 ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جہاں سورۃ الکہف کی تلاوت کا حکم دیا ہے، وہیں سورہ ہود کی تلاوت کا حکم بھی فرمایا ہے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی سورہ ہود بھی جمعے کے دن اس کی تلاوت کرنی چاہیے. تو فرمایا کتاب، یہ قرآن جو پڑھنے والا مجموعہ ہے، یہ لکھا ہوا مجموعہ بھی ہے. قرآن کا معنی پڑھنے والی چیز اور کتاب کا معنی لکھی ہوئی چیز. تو فرمایا اس کی آیات بڑی محکم اور بڑی مضبوط ہیں،
اور یہ کسی دوسری کتاب کی آیات سے منسوخ نہیں کی گئی، جیسا کہ قرآن مجید کے ذریعے پہلی کتب کے بہت سے احکام منسوخ کیے گئے، اس قرآن مجید کے احکام کو کسی دوسری کتاب سے منسوخ نہیں کیا گیا۔ ثم فصلت، تفصیل کا معنی ہوتا ہے ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ کھول کر بیان کرنا۔ فرمایا اس کی آیات کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہر آیت کو دوسری سے جدا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو تفصیل کے ساتھ ان کے مطالب اور معانی کو واضح کر کے بیان کیا ہے۔ اگر ہار کے دو موتیوں میں ایک دوسرے رنگ کا مختلف رنگ کا موتی ڈالا جائے تو اسے بھی تفصیل کہتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کو واضح کرنا یہ تفصیل کہلاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ایسی ذات کی طرف سے ہے جو بہت دانا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم نہ عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی، یہ کہ تم نہ عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ نذیر جو اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرائے، اور بشیر جو اللہ کی اطاعت پر خوشخبریاں سنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر کے افراد ام المومنین سیدہ خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور اپنے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی دعوت رکھی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کے لوگوں کو بلایا اور انہیں اللہ کا پیغام سنایا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرہ عرب میں اور پھر اس کے بعد بیرونی ممالک کے سربراہوں کو خط لکھا۔ آپ نے روم کے بادشاہ ہرقل کو یہ لکھا کہ دیکھو اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو یہ تمہارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی، اور ساتھ ڈراتے ہوئے کہا کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ تو پھر تمہاری قوم کے کفر کا وبال بھی تمہیں پر ہوگا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ بخشش طلب کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یُمَتِّعْکُم مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا خوبصورت فائدہ، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر مدت تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر عطا کرے گا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تم پر ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے،
فرمایا جو زیادہ نیکی کرے گا اس کو زیادہ اجر ملے گا، حتیٰ کہ ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی بڑھا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر تم اللہ کے نبی کا کہنا مانو گے تو تمہیں حیات طیبہ نصیب ہوگی، اور اگر تم منہ پھیر لو گے تو پھر ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے تم پر ڈر ہے۔ وہ بڑا دن قیامت کا دن ہے جو 50,000 سال کا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ الی اللہ مرجعکم، إلى الله مرجعكم، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمہارا، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمہارا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وهو على كل شيء قدير، اور وہ ہر ایک چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور وہ ہر ایک چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اصل میں تھا مرجعکم الی اللہ، لیکن الی اللہ کو پہلے لانے سے حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا، یعنی اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں اور کوئی جائے فرار نہیں، اور تم اللہ کی فرما برداری کرو یا نافرمانی، جانا ہر حال میں تمہیں اللہ ہی کے پاس ہے۔ الا انہم یسنون صدورہم، ألا إنهم يحسنون صدورهم، سن لو یقیناً وہ اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں، وہ یقیناً وہ اپنے سینوں سے پورا کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، ليستخفوا منه، تاکہ وہ اللہ سے چھپ جائیں، تاکہ وہ اللہ سے چھپ جائیں، الا حین یستغشون ثیابہم، ألا حين يشكون ثيابهم، خبردار رہو جب وہ اپنے کپڑے لپیٹ لیتے ہیں، خبردار رہو جب وہ اپنے کپڑے لپیٹ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، يعلم ما يسرون وما يعلنون، تو وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر رکھتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، یقیناً وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 2 قریشی اور ایک ثقفی بیت اللہ شریف کے قریب اکٹھے ہوئے۔ ایک نے کہا کہ کیا اللہ ہماری باتیں سنتا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ جب ہم بلند آواز سے بولتے ہیں تو اللہ سنتا ہے، اور جب آہستہ بولتے ہیں تو نہیں سنتا۔ تیسرے نے کہا کہ اگر وہ بلند آواز سن لیتا ہے تو پھر آہستہ آواز بھی سن لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر آہستہ سے بات کی جائے یا اپنے اوپر کوئی کپڑا لپیٹ لیا جائے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ سکتا ہے۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں تمہیں دیکھتا ہے، چاہے تم اپنے سینے کو موڑ کر دورے ہو جاؤ اور چاہے تم اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لو، اللہ پاک تمہاری ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ ترجمہ ایک بار ہے، الف لام را الف لام را، کتاب محکمت آیاتہ، کتاب محکمت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم کی گئی ہیں، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم کی گئی ہیں، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، مفصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اسے کھول کر بیان کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جو بہت دانا ہے اور خبردار ہے۔ اسے کھول کر بیان کیا گیا ہے اس کی ذات کی طرف سے جو بہت دانا اور خبردار ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، یہ کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اننی لکم بشیر و بشیر، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔
وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور یہ کہ بخشش طلب کرو اپنے رب سے اور یہ کہ بخشش طلب کرو اپنے رب سے ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر اس کی طرف رجوع کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا وہ تمہیں فائدہ دے گا ایک اچھا فائدہ جو تمہیں فائدہ دے گا ایک اچھا فائدہ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک مدت مقرر تک ایک مدت مقرر تک وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اور ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر دے گا اور ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر دے گا وَإِن تَوَلَّوْا وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم منہ پھیر لو اور اگر تم منہ پھیر لو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ تو میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے تو میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم کو اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ خبردار رہو بے شک وہ اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں خبردار رہو بے شک وہ اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ يَسْتَخْفُوا مِنْهُ تاکہ اس سے چھپ جائیں تاکہ اس سے چھپ جائیں أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ سن لو جب وہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے ہیں سن لو جب وہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے ہیں يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وہ جانتا ہے اس چیز کو جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں جانتا ہے اس چیز کو جسے وہ چھپاتے ہیں اور اس کو ظاہر کرتے ہیں إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یقیناً وہ دلوں کے باتوں کو جاننے والا ہے یقیناً وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.